جی آیات اللہ بھائی، اب دوسرا نسخہ کے بتائیے گا۔ فیصل ایک نسخہ یہ ہے، چمڑے پہ لکھا ہوا ہے اور خط سلس میں ہے، اور اس پہ یہ سونے کا کام ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ایک ہی سپارہ ہے، اچھا ایک ہی سپاہی، 10 کلو وزن ہے اس کا۔ اس کی کیا تاریخ ہے اس حوالے سے؟ یہ زیادہ قدیم نہیں ہے، 70-80 سال پرانے، بہت قدیم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی چرمی ہے، یہ بھی چمڑے پہ اچھا چمڑے پہ لکھا ہوا چمڑے پہ ہے۔ لکھا ہوا ہے۔ یہ خط کوفی میں ہے، یہ سونے کا کام ہوا ہے اس پہ، اور اس کی خوبی یہ بھی ایک ہی سپارہ ہے۔ اس کی خوبی یہ کہ یہ سارا زعفران سے لکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک یہ قرآن پاک ہے، جی اس کو کہتے ہیں کجر قرآن۔ کجر قرآن، کجر قرآن خالص سونے کا اس پہ کام ہوا ہے، پورے قرآن پاک پہ۔ آپ ماشاء اللہ، جتنا بھی اس کو کریں گے میں سے زیارت کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب ہمیں بتائیے گا کجر قرآن۔ 1106 ہجری کا یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اینڈ میں تاریخ اور کاتب دونوں موجود ہیں۔ یہ کاتب ہے اور یہ تاریخ ہے اس کی۔ یہ دیکھیں جی ناظرین، یہ پورا قرآن کریم سونے سے لکھا ہوا ہے، اور کتنا قدیمی ہے، کتنا پرانا لکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کلمی قرآن پاک ہے، سادہ ہے لیکن یہ انتہائی قدیم ہے۔ اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، یہ اوریجنل تاریخ اس پہ 1200 کچھ عیسوی لکھا ہوا ہے۔ 1200 کچھ عیسوی، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 800-900 سال پرانا ہے۔ ناظرین یہ 800-900 سال قدیمی نسخہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن کریم معجزہ تو ہے ہی ہمارے لیے، اور یہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ نسخے بھی ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ جو آج سے سمجھ لیں کہ کتنی صدیوں پرانے ہیں۔ یہ پنسورہ ہے، مکمل قرآن نہیں ہے، یہ صرف پنسورہ ہے، اور لکھائی اس کی سمجھ آ جاتی ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کلمی ہے یا یہ کلمی نہیں ہے، اچھا یہ چھپا ہوا ہے، پرنٹ ہوا ہوا یہ ہے، پرنٹ لیکن یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی چھوٹا، بہت ہی چھوٹا ہے۔ یہ تقریباً 1 انچ کے 1 انچ کی اس کی لکھائی ہوئی ہوئی ہے، پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک ہے فیصل بھائی، اس کو کہتے ہیں شاہی کجر قرآن۔ شاہی کجر قرآن، اچھا وہ صرف کجر وہ قاجار قبیلے کی طرف یہ بھی منسوب ہے، وہ بھی لکھے انہی کے لیے، لیکن یہ صرف شاہوں کے لیے لکھے گئے۔ یہ دنیا میں ٹوٹل 8 قرآن پاک ماشاء اللہ، جن میں سے ایک نسخہ ہمارے ہاتھ میں 8 میں سے 3 معلوم ہیں، 3 معلوم میں ایک نسخہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو باقی 2 کا کچھ، باقی 5 کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا باقی 5 کا نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور جو باقی 2 جو ہیں وہ یو کے کہتے ہیں، مطلب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان 8 قرآن کریم میں سے ایک نسخہ ہمارے پاس اس وقت ہے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، میں آپ کی ان محبتوں کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں قبول کیا، سعادت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم ایسے نسخوں کو اس وقت جو ہے نا اس میں زیارت کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا، جی جی جی، اس کو اگر آپ ایسے ہاتھ لگائیں آپ کو محسوس ہوگا یہ عام کاغذ نہیں ہے، اس کو ابر ریشم کہتے ہیں۔ ابر ریشم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیے جی، یہ زیارت کیجیے ان قرآن کریم کی جو بہت ہی قیمتی اور نایاب ہیں، اور یہ سونے سے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا میں صرف 8 قرآن کریم ہے، اور 8 قرآن کریم میں سے 5 کا کوئی علم نہیں، 3 میں سے 1 ہی موجود ہے، باقی 2 یو کے کی لائبریری میں ہے۔ تو ہم لوگ حسن عبدال والوں کے لیے بڑا فخر ہے، اور ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا فخر ہے کہ ہمارے یعقوب اللہ بھائی نے ماشاء اللہ اور اپنی سبیلت کو قائم و دائم رکھتے ہوئے اس کو سنبھال کے رکھا، اور ان کی زیارت کرانے کے لیے ہم لوگوں کو ہمیں
کے لیے جو ہے آج ہم ان کے پاس آئے اور ہم لوگوں کو شہادت حاصل کی. میں ان بھائی کا بڑا مشہور ہوں اور میں بہت ہی اپنے آپ کو فخر اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ ان قرآن کریم کے نسخوں کو قرآن کریم کو جو صدیوں پرانے ہیں اور ان کو سنبھال کے رکھا گیا اور ان کو محفوظ رکھا گیا. ویسے تو قرآن کریم الحمدللہ تا قیامت تک محفوظ رہنا ہے, سینوں میں رہنا ہے. الحمدللہ میں خود حافظ قرآن ہوں اور اس سینوں میں رہنا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ تا قیامت تک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا انتظام خود فرما دیا قرآن کریم میں. تو ہم لوگوں کو قرآن کریم سے محبت اور ہماری آنے نسلوں کی محبت یہ ضرور والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنے اولادوں کی ایسی تربیت فرمائیں کہ ان کو قرآن کریم سے محبت ہو, عقیدت ہو اور وہ ان نسخہ جات قرآن کریم کو اور ان کتابوں کو, یہ اصل میں لگایا گیا ہے ایک کتاب میلہ, اسی اویئرنیس کے لیے میرا تھوڑا سا آگے نوجوان نسل میں اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کہ اصل جو ہمارا قیمتی سرمایہ, جو ہماری تاریخ موجود ہے, ہمارے قرآن پاک موجود ہیں, وہ ہمارے پاس نسخے کی موجود میں ہے, نسخے کی صورت میں موجود ہیں. اور کتابوں کے ساتھ لگن ہونی چاہیے. قرآن کریم کے بعد جتنی بھی احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں ان سے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اسلامی جو ہمیں ہمارا شعار سکھاتی ہیں, ہمیں اسلامی تعلیمات سکھاتی ہیں, ان پر جو ہے ہمارے نوجوان بچوں کی فوکس ہونا چاہیے. نہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس وقت جن خرافات میں پڑے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر ہمیں ان طرف ضرور آنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی حیات اللہ بھائی کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے دین و دنیا میں اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے, عمر میں, عمل میں, علم میں برکت عطا فرمائے. ہم آگے چلتے ہیں, مزید ان کی طرف بہت کچھ ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم چند اور نسخہ جات دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں مزید اس کتاب میں لگ جائیں. جی حیات اللہ بھائی. یہ ایک نسخہ کلمی, اس کا نام ہے تذکرۃ الابرار والاشرار. یہ حضرت اخوند درویزہ بابا کا لکھا ہوا ہے اور یہ کتابت اس کی ہوئی ہے. مطلب یہ اخوند درویزہ بابا کی کتاب تذکرۃ الابرار کی کتابت ہے. کتابت ہے, ٹھیک ہے. یہ کتاب مطلب انہوں نے اس کو لکھا ہے, اس کتاب کو انہوں نے کلمی طور پر لکھا ہے, لیکن اس کتابت کو بھی تقریباً 150-200 سال ہو 200 سال پرانی کتابت ہے. باقی یہ قرآن کریم کے نسخے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, منقش نسخے ہیں. سیرت اس طرف اگر آپ آئیں تو وہ آگے ہمارے پاس یہ سیرت کے موضوع پہ یہ مقالات ہیں. یہ مختلف منظوم سیرت جو لکھی گئی ہے پنجابی میں یا اور کچھ. ہمیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں ذرا کھول کے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا. یہ پنجابی میں ہے جی, یہ دیکھیے گا. یہ ہم یہاں پڑھتے ہیں, مکے والیاں اپنی طاقت ظاہر کرن لئی مڈلا قدم اے چکیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی, ہر جو ہے نا علاقائی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں. اس میں یہ موضوعاتی سیرت ہے, مختلف موضوعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم یا یہ مختلف موضوعات پر یہ موضوعاتی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی. اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے یہ بچوں کے لیے جو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمودات ہیں, جو حدیث مبارکہ ہیں بچوں کے لیے, ان کی بچوں کی تربیت کے لیے. یہ مکتوبات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط, اس سے آگے یہ انسائکلوپیڈیاز ہیں. اور اس میں فیصل بھائی یہ جو ہے یہ غیر مسلموں کا خراج تحسین ہے. ماشاءاللہ, مطلب کہ جو غیر مسلموں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. جی یہ ساری یہ کتابیں یہ اس حوالے سے یہ ساری کتابیں. میں ادھر سے ایک کتاب وہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں.
سنگھ دارا جی سنگھ دارا ایک سکھ کا نذرانہ عقیدت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نذرانہ پیش کیا عقیدتاً توفتاً. اور یہ تو الحمدللہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ایسا نہیں کہا گیا کہ رحمت للمسلمین، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو یہ جو ہے نا اسی کا ایک جو ہے نا عکس نظر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی محبت ہے. اس محبت کا یہ ایک نتیجہ ہے. یہ باقی بھی میں کچھ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ دیکھتے ہیں پہلے ہم، یہ دیکھیں کیرن آرم اسٹرانگ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو کتاب لکھی اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے. یہ بڑی مشہور کتاب ہے ہاں، راما کرشنا راؤ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھارتی غیر مسلم کی تحریر. یہ بھی اردو میں ہی ہے. اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو ہے فیصل بھائی، یہ جو خواتین سیرت نگار ہیں، یہ اس کو علیحدہ کیا ہے کہ جو جن خواتین نے سیرت پہ کام کیا یہ وہ خواتین مصنفہ ہے. یہ دیکھیے جی کہ الحمدللہ اسلام میں خواتین کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے. سب سے بڑھ کر تو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں جو سورہ نساء اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نا، اس میں تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق سارے پورے کر دیے گئے اس میں. تو ماشاءاللہ عورتیں، خواتین، انہوں نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جنہوں نے یہ تصنیفات لکھی، مصنفہ ہیں، جو وہ سارا کچھ موجود ہے. یہ خواتین والی مصنفات کا ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے آگے یہ سارا جو ہے فیصل بھائی، یہ پشتون تاریخ ہے. جی پشتون تاریخ اور شجرے ہیں. یہ آیات اللہ بھائی نے ماشاءاللہ اپنی لائبریری کا کچھ حصہ یہاں پہ رکھا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ان کی لائبریری کا جو ہے نا ضرور وزٹ کروائیں گے. اور اس کچھ حصے میں سے آپ نے دیکھ لی ہیں، بہت ہی قیمتی سب ہی قیمتی ہیں، لیکن جو ان میں سمجھیں کہ سب سے بڑھ کر قیمتی تھے وہ ہمارے لیے وہ قرآن کریم کے نسخہ جات پہ میں ایک دفعہ پھر ان کی زیارت کرواتا جاؤں گا. پھر ہم اپنے نیکسٹ اسٹال پہ چلیں گے. یہ قرآن کریم آپ لوگوں نے زیارت فرمائی. اس قرآن کریم کی آپ نے کجر قرآن کریم کی زیارت فرمائی. یہ جو ہے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم ہے. یہ بھی چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم ہے، سونے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ کجر قرآن کریم ہے. یہ جو قرآن کریم ہے یہ آپ کو دکھایا گیا تھا کہ یہ تقریباً 1200 سال پرانا ہے. یہ عیسوی اس میں 800 سال، اچھا 1200 عیسوی ہے. جی 1200 عیسوی ہوگی اور یہ 2000 عیسوی ہماری جا رہی ہے. جی 800 سال پرانا قرآن کریم ہے. اسی طریقے سے یہ کجر قرآن کریم قرآن پاک کے جس کے پوری دنیا میں 8 نسخے ہیں، جن 8 نسخوں میں سے صرف 3 نسخوں کا معلومات ہے. اس 3 میں سے ایک یہ ہے، باقی 2 نسخے UK کی لائبریری میں موجود ہیں اس وقت. اچھا، اس کے بعد ہم یہ اس کتاب کی طرف جاتے ہیں. یہ تقریباً 150 سے 200 سال پرانی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے. تذکرۃ الابرار والاشرار، حضرت اخوند درویزہ بابا کی تصنیف. میں اپنے حیات اللہ بھائی کا بڑا مشکور ہوں اور میں ان سے بڑا خوش بھی ہوں اور میں ان کی دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا میں خوشیاں برکتیں عطا فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیریں عطا فرمائے. انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کے نسخہ جات کو اپنے پاس محفوظ کر کے ایک اس طرح کی حقوق عقیدت، وہ تو ہماری سب مسلمانوں کی ہے ہی ہے، لیکن اس پر سونے پہ سہاگا انہوں نے ماشاءاللہ سے وہ نسخے جمع کر رکھے ہیں کہ جو بہت قدیم اور قیمتی ہیں.